السلام علیکم۔ بہت سے لوگ مجھ سے سوالات پوچھتے ہیں کہ امریکہ کی نئی فارن پالیسی ہوگی کیا، پاکستان امریکہ کے لیے اہم کیوں ہے، اور یہ نئی امریکن فارن پالیسی جو ہے اس کو پاکستان اپنے مفاد کے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی خارجہ پالیسی اب کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہے، اور انہوں نے اپنی پالیسی سے متعلق بیانات اور تقریروں ان میں جہاں اتحادیوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی بات کی ہے، وہیں اپنے حریفوں کے ساتھ نمٹنے کی بھی بات کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو بہت لوگوں نے یہ سوال پوچھا، میں آپ کو جو بائیڈن کے حالیہ اقدامات کے بارے میں بتاؤں گا، اور ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ ان کا پاکستان پہ کیا اثر ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہمسایہ ملک ایران کی بات کی جائے تو ایران کا اصرار ہے کہ اگر امریکہ اس پر عائد پابندیوں کا خاتمہ کر دے تو 2015 کے جوہری معاہدے پہ واپس آ سکتا ہے، لیکن امریکن پریزیڈنٹ کا کہنا ہے کہ پہلے تہران اپنے جوہری وعدے پورے کرے، اور ایران جب تک جوہری معاہدے کی شرائط کی پابندی نہیں کرتا اس وقت تک اس کے خلاف عائد پابندی ختم نہیں ہو سکتی۔ مطلب پہلے ایران کو اپنی یورینیم کی افزودگی روکنا ہوگی، اور اس کے بعد امریکن پابندیاں ہٹ سکتی ہیں۔ دراصل سابق امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں امریکہ کو 2015 کے جوہری معاہدے سے الگ کر لیا تھا۔ اس کے بعد ایران نے بھی جوہری معاہدے کی پاسداری ختم کر دی تھی، اور دوسری طرف واشنگٹن نے ایران پہ دوبارہ پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ اب اس نیوکلیئر معاہدے کے مطابق ایران صرف 3.76% یورینیم جو ہے اس کی افزائش کر سکتا ہے، لیکن اس حد کو توڑتے ہوئے جنوری میں ایران نے 20% یورینیم جو ہے اس کی افزائش شروع کر دی تھی۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دونوں ممالک معاہدے کو بحال کرنے میں انٹرسٹڈ تو ہیں، لیکن دونوں اپنی اپنی شرطوں پہ زور دے رہے ہیں۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنہئی کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ ایران معاہدے پہ واپس آئے تو اسے عملی طور پہ تمام پابندیاں ختم کرنی ہوں گی۔ جب تمام پابندیوں کے درست طور پہ خاتمے کی تصدیق ہوگی تو پھر ہم اپنے تمام وعدوں پہ واپس آئیں گے، اور یہ فیصلہ حتمی اور ناقابل واپسی ہے، اور اس پہ ایران کے تمام عہدیداروں کا اتفاق ہے۔ ایران نے معاہدے میں شامل تمام شرائط تو پوری کی ہیں، لیکن امریکہ اور یورپی ممالک نے ایسا نہیں کیا۔ اب کہ دوسری طرف یمن کی جنگ، جسے دراصل ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان بالواسطہ آپ جنگ بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں بھی اہم پیش رفت آ رہی ہے۔ جو بائیڈن کی جانب سے یمن میں جاری جنگ میں سعودی عربیہ کو حاصل امریکن تعاون روکنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اب بائیڈن کی زیر قیادت امریکن حکومت سابق صدر ٹرمپ کے دور میں عرب ممالک کے ساتھ اربوں ڈالر کے فوجی معاہدوں کا بھی اثر نو جائزہ لے رہی ہے، اور اسلحے کی فروخت کے سودوں کو بھی عارضی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا اثر F-35 جنگی طیاروں کے معاہدے پہ بھی پڑے گا، گائیڈڈ میزائلز کی فروخت بھی روکی جا رہی ہے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 19 جنوری کو اپنا عہدہ صدارت چھوڑنے سے صرف ایک دن پہلے جن ہوتی باغیوں کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا، جو بائیڈن انتظامیہ نے اس اقتدام کو بھی واپس لینے کا فیصلہ کر لیا، تاکہ بھوک اور افلاس سے متاثرہ یمن میں امدادی کارروائیاں شروع کی جا سکے، کیونکہ یمن میں عام شہریوں کے پاس نہ تو کھانے کے لیے خوراک ہے اور نہ پینے کے لیے پانی، اور ادویات کی شدید قلت ہے، اور اس وقت 29 ملین افراد جو ہے وہ قحط کے دہانے پہ ہیں۔ نئی امریکن انتظامیہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اور پالیسی کو رد کرتے ہوئے اس ہفتے انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے اہم ادارے ہیومن رائٹس کونسل میں اپنی دوبارہ شمولیت کے منصوبوں کا اعلان کرے گی، تاکہ مستقبل میں انتخابات کے ذریعے مکمل رکنیت حاصل کی جا سکے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیلی حکومت کے ساتھ تعصب برتنے کا الزام عائد کرتے ہوئے جنیوا میں واقع اس عالمی ادارے سے امریکہ کو الگ کر لیا تھا۔ انسانی حقوق سے متعلق اس ادارے میں چائنا، کیوبا، رشیا، ونزویلا، یہ سارے ممالک بھی شامل ہیں۔ ان پہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیوں کے الزام عائد ہوتے رہے ہیں۔ اب جو بائیڈن انتظامیہ چاہتی ہے کہ وہ اس کونسل میں واپس آئیں، کیونکہ یہ کونسل پوری دنیا میں ظلم اور ناانصافی کا مقابلہ کرنے والوں کے لیے ایک اہم فورم کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر امریکہ اس کونسل میں واپس آ جاتا ہے تو اس کا اثر رسوخ ایک بار پھر تمام ممالک پہ بڑھ جائے گا، اور اس کے علاوہ ایک اہم معاملہ افغان امن معاہدے سے بھی متعلق ہے۔ طالبان نے اپنے تازہ حملوں میں کم از کم 21 افغان فوجیوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان امریکن ثالثی میں ہونے والے امن مذاکرات بھی تعطل کا شکار ہیں۔ اب جو بائیڈن انتظامیہ 2020 میں طالبان سے کیے گئے وعدے پہ نظر ثانی کر رہی ہے۔ اس کے تحت امریکہ اور دیگر اتحادی افواج کو اس سال مئی تک افغانستان سے باہر نکلنا ہے، جبکہ طالبان نے تو دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ گزشتہ سال 29 فروری کو طے پانے والے امن معاہدے سے پیچھے ہٹا تو اس سے افغان جنگ میں خطرناک حد تک تیزی آ جائے گی، اور اس کی تمام تر ذمہ داری امریکہ پر ہوگی۔
ساتھ ہی طالبان نے نئی امریکی انتظامیہ کو بھی مشورہ دیا ہے کہ وہ معاہدے کو جذباتی انداز سے نہ دیکھیں اور اس کی بجائے افغان جنگ میں مزید سرمایہ کاری ختم کریں، اور اس وقت سب کو کسی بھی قسم کی اشتعال انگیز اقدامات اور بیان بازی سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے سب سے پہلے جیسی حالت جنگ میں واپس آ جائیں گے جو نہ تو امریکہ اور نہ ہی افغان عوام کے مفاد میں ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں انڈیا اور چائنا ہے۔ انڈیا تو ویسے ہی امریکہ کا دوست ہے اور ایک اہم اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے، لیکن چائنا کے ساتھ امریکن تعلقات میں اس وقت بلا شبہ مقابلہ بڑا سخت ہے۔ لیکن جو بائیڈن کی پہلی تقریر کے بعد تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بائیڈن کی چائنا کی جانب حکمت عملی ویسی جارحانہ نہیں ہوگی جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے وقت پر تھی۔ اور اب جہاں تک پاکستان سے تعلق کی بات ہے تو پاکستان امریکہ کے لیے ایک اہم ملک ہے، کیونکہ ہمارے چائنا سے بھی دوستانہ بلکہ بہت قریبی تعلقات ہیں، اور اس کے علاوہ افغان عمل میں بھی پاکستان کے بغیر پیش رفت ممکن نہیں۔ تو ایسی صورتحال میں امریکن محکمہ خارجہ جو ہے اس کے ترجمان زید تارر نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں یہی بات دہرائی کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک تاریخی معاملہ ہے اور دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے مواقع ہیں، کیونکہ پاکستان کے بغیر افغانستان میں امن اور استحکام قائم کرنا ممکن نہیں۔ یہاں تک کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے مسئلہ کشمیر کے جلد حل پر بھی زور دیا اور اس میں پاکستان کے ساتھ تعاون پر بھی یقین دلایا کہ اس معاملے کو سفارتی سطح پہ بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، اس میں امریکہ ثالث کے طور پہ اپنا رول پلے کرنے کو بھی تیار ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکن خارجہ پالیسی میں پاکستان کا ایک انتہائی اہم مقام موجود ہے۔ باقی اب ہماری حکومت اور سفارتکاروں پہ منحصر ہے کہ وہ اس تمام صورتحال کو اپنے مفاد کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ دیکھنے کی بات ہے، آنے والے دن اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے بہتر سے بہتر خبریں لے کر آئیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔